علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہیں۔ یعنی اگر تم مومن ہو تو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنے رب سے ڈرو۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کوئی ایسا نہیں جس کے دل میں ڈر و خوف نہ ہو۔ کوئی بچھو سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے کام کی وجہ سے ڈرتا ہے، کوئی ظالم حکمرانوں کی وجہ سے ڈرتا ہے، کوئی اپنے کام میں نقصان نہ ہو جائے اس وجہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو مسلمان نہیں ڈر رہے وہ صرف اپنے خدا سے نہیں ڈر رہے، مسلمانوں کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر چیز سے ڈر رہے ہیں۔ ورنہ غور کرو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام سے کیسر و کسرا کانپتے تھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے کیسر و کسرا کے تاجدار نہیں کانپتے تھے کہ ان کا نام عمر تھا، اس لیے نہیں کانپتے تھے کہ وہ مکہ کی گلیوں میں رہتے تھے، وہ مکہ میں رہتے تھے، بلکہ اگر حضرت عمر فاروق اعظم سے کیسر و کسرا کے تاجدار عالم کفر کانپتا تھا تو وہ اس لیے کانپتا تھا کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدا کا خوف تھا، اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، پھر ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے۔ خوف ہوتا کیا ہے؟ ڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر سمجھیے، آپ کے ہاتھ میں تیز چاقو ہے، آپ اس سے پھل کو کاٹ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں جلدی جلدی کاٹوں گا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، تو اس لیے آپ اس پھل کو جو ہے پھر احتیاط سے کاٹیں گے تاکہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے۔ اب یوں ہی سمجھیے، آپ جس کام کو بھی کریں اس کا پہلے نتیجہ سمجھ لیں کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہوگا۔ اگر اس میں ہمارے رب کی ناراضگی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، یہ خوف خدا ہے۔ انسان کے دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے اور انسان خدا کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک نوجوان ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اسے ایک عورت سے عشق ہو گیا۔ وہ عورت ایک قافلے کے ہمراہ سفر پر نکلی۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا، اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ وہ عورت فلاں قافلے کے ساتھ فلاں سفر پر جا رہی ہے، تو وہ نوجوان اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ اب جب قافلہ چلتے چلتے بیابان جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ تمام قافلے والوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ جب سب سو گئے، سب بے خوف و خطر ہو کر کے سو گئے، تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس آیا اور کہا، میں تجھ سے بے حد بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، اس نوجوان نے کہا کہ میں اسی وجہ سے اسی لیے قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا، جاؤ جا کر کے دیکھو کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ اب وہ نوجوان فرط مسرت میں سارے قافلے کا چکر لگایا اور آ کر کے کہنے لگا کہ کوئی نہیں جاگ رہا، سب سو رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا، یہ بتا تیرا رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خدا بھی سو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا تو سوتا ہی نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو اس نے کہا، جب سب سو گئے تو کیا ہوا؟ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے، ہمارے رب سے ہم پہ ڈرنا فرض ہے۔ تو اس شخص نے کہا، جب یہ بات سنی تو وہ لرز گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بھی خدا سے ڈرنا چاہیے، اور وہ تائب ہو کر کے قافلے سے واپس اپنے گھر کو آ گیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ بتاؤ کیسی گزری، سناؤ کیا ہوا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا اور اللہ رب العزت نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، بچوں کو گناہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کمرے میں بند ہیں، ہم تنہائی میں ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تمہارے والد تمہیں نہیں دیکھ رہے، یہ سچ ہے
کہ تمہارے گاؤں والے تمہارے پڑوسی تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کا کیا کرو گے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شگ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تمہارا رب تمہاری شگ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس فرمان کا کیا کرو گے؟ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ مومنوں کے نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا ہم اپنے نبی سے، اپنے خدا سے اتنی شرم نہیں کرتے جتنی اپنے ماں باپ سے شرم کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے سامنے تو گناہ نہیں کرتے، لیکن تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ کیا تمہارا رب تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ یاد رکھو، چاہے کہیں بھی چھپ جاؤ، لیکن تمہارے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، اور تمہارا رب تمہارے شگ رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے چاہے تنہائی ہو یا محفل ہو، ہمیں گناہوں کو چھوڑ کے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہمارے عزیز و اقارب گھر والے گناہوں میں ملوث ہیں، جو گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں، ہم اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتے ہیں، آپ سوچئے آپ حاجی بن جائیں، نمازی بن جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، جب خدا کا عذاب آئے گا تو اسے تم میں بھی شامل کیا جائے گا۔ تمثیل یوں سمجھیے کہ ایک کشتی ہے، اس میں 2 درجے ہیں، اس کو پانی میں کشتی کو تیرا دیا گیا۔ اب کشتی کے اوپر والے درجے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ نیچے سے پانی لینے کے لیے آتے ہیں، انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ کشتی کے نیچے والے درجے میں رہتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اس میں جو ہے یہاں سے ہی سوراخ کر کے اور پانی ایسے اندر کر لیا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ کشتی میں سوراخ کر لیا گیا اور اس سے پانی آئے گا تو کشتی کے جب نچلے حصے میں پانی بھر گیا تو اوپر والے تباہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پوری کشتی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ اچھے اعمال کر بھی رہے ہیں تو جو لوگ نہیں کر رہے ان کو تنبیہ کریں، ان کو نیکی کی دعوت دیں، ورنہ جب ان پر عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں سبھی آتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو لوگ برائی میں ملوث ہیں انہیں بھی روکنا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی روکنا ہے۔ آپ سوچئے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا، اس کو تنگ دستی نے گھیر لیا۔ اس نے اپنی عورت سے کہا جاؤ کہیں سے کچھ مانگ کر کے لے کے آؤ۔ اب وہ عورت ایک تاجر کے پاس گئی اور اس سے جا کر کے کہا کہ مجھے کچھ دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ اس نے کہا اگر تم میری ایک چاہت پوری کر دو تو تم جو چاہو گی میں تمہیں وہ دے دوں گا۔ اس عورت نے خالی ہاتھ واپس لوٹ کر گھر آ گئی۔ جب دیکھا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، کہا امی جان ہمیں کچھ کھلائیے۔ وہ عورت واپس اس انسان کے پاس جاتی ہے، اس تاجر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ دو۔ تو اس نے وہی جواب دیا کہ اگر تم میری چاہت کو پورا کر دو تو میں تمہیں جو چاہو گی وہ دے دوں گا۔ اس عورت نے منظور کر لیا۔ جب وہ تخلیہ میں گئے، تنہائی میں گئے، تو عورت کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو تاجر بولا کہ تم کیوں کانپ رہی ہو؟ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تم کس سے ڈر رہی ہو؟ تو وہ عورت بولی کہ میں اپنے رب لم یزل سے ڈر رہی ہوں، اس خدا سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو تاجر کہنے لگا کہ تم اتنی تنگ دستی میں ہو کر بھی اپنے رب سے ڈر رہی ہو، تمہارے دل میں خدا کا خوف ہے تو مجھے بھی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے یہ کہا اور اس عورت کو بہت سارا مال و منال دے کر کے عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پھر دیکھیے رب کو کتنا پسند آیا یہ اعمال اس تاجر کا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ جا کر کے اس شخص سے میرا سلام کہو اور اللہ اس سے کہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ذرا ہمیں اپنے دل میں خدا کا خوف تو پیدا کریں، ہم اپنے رب سے محبت تو کریں، تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم نے نہ وہ ایسی نعمت کبھی دیکھی ہوگی نہ تمہارے کان نے کبھی سنی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کسی شخص پر بھی نہ دو امن کو جمع کرے گا نہ دو خوف جمع کرے گا۔ یعنی جو دنیا میں خوف خدا دل میں رکھتے ہیں، جو خدا سے ڈرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو بے خوف کر دے گا، انہیں کوئی ڈر